یہ روایت اسلامی تاریخ میں بہت مشہور ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فقہی بصیرت اور قرآنی فہم کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ مولا علی کا ایک فیصلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عجیب صورتحال پیش آئی۔ دو عورتوں نے تقریباً ایک ہی وقت میں بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ اس کے بعد دونوں میں جھگڑا ہو گیا، ہر ایک کا دعویذ تھا کہ لڑکا اس کا ہے اور لڑکی دوسری کی ہے۔ لوگ انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کیونکہ وہ ان کے گہرے علم اور حکمت سے واقف تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہیں سارا قصہ سنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں عورتوں سے فرمایا کہ وہ ایک ایک چھوٹا برتن لیں اور پردے میں جا کر اپنا اپنا دودھ اس میں لے کر آئیں۔ جب عورتیں دودھ لے آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک میزان ترازو منگوایا اور دونوں برتنوں کے دودھ کو تولا۔ ایک برتن میں دودھ کا وزن کم تھا اور دوسرے میں زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا، جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے۔ لوگ یہ فیصلہ سن کر حیران رہ گئے اور پوچھا، یا علی، آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے اور کیسے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن سے۔ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور رات بھر قرآن میں یہ قصہ ڈھونڈتے رہے لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ صبح سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا، یا علی، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ فیصلہ قرآن سے کیا ہے، لیکن ہم نے ساری رات قرآن میں ڈھونڈا، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ مردوں کا حصہ عورتوں سے 2 گنا ہوتا ہے؟ سب نے کہا، ہاں یہ آیت تو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسی آیت سے تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وضاحت: اس فیصلے کی حکمت یہ تھی کہ قرآن مجید میں وراثت کے احکام میں یہ واضح ہے کہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے 2 گنا ہوتا ہے۔ چونکہ بیٹے کی پرورش کے لیے ماں کے جسم کو زیادہ توانائی اور دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جس عورت کے دودھ کا وزن زیادہ تھا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس نے لڑکے کو جنم دیا ہے، اور جس کے دودھ کا وزن کم تھا اس نے لڑکی کو جنم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قرآنی اصول کو نہ صرف وراثت بلکہ زندگی کے دیگر پہلوؤں پر بھی لاگو کیا، جو ان کے گہرے فہم اور استدلال کی عالیز مثال ہے۔